السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگی کے لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جانیے کی حالت کو دیکھتی ہی ڈاکٹر نے اس کا کسی کیس لیڈی ڈاکٹر کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ شاید انہیں پری میچور ڈیلیوری کرنی پڑے۔ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اسرائیل لیبر روم کے باہر کھڑا اپنی دل جانیہ اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے جانیہ لیبر روم میں تھی اور اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ پریشانی سے اسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایکسکیوز می سسٹر، اس نے باہر آتی ہوئی نرس کو روک کر جانیہ کا حال دریافت کرنا چاہا۔ پیشنٹ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ جلد از جلد بلڈ ارینج کریں۔ مزید تاخیر ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ لیکن سسٹر، اس نے حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں اپنی پیشانی رگڑی۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ بولا، سسٹر پلیز آپ انہیں بلڈ لگائیں، میں سارے ڈیوز ادا کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، سسٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ آئی ایم سو سوری سر، مگر او نیگیٹو گروپ بہت کم میسر ہوتا ہے، ہمارے ہاسپٹل میں بھی اویلیبل نہیں، اس لیے آپ کو خود ارینج کرنا ہوگا، جلد پلیز، سسٹر نرم لہجے میں کہتے ہوئے چلی گئی تو اسرائیل نے بلڈ کا ارینج کر دیا۔ وہ وقت غروب آفتاب کا تھا۔ سورج ہر دن کی طرح اس وقت بھی ہر سو پھیلی سنہری کرنوں کا اپنے ساتھ لے کر ڈوبنے والا تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا یہ منظر جہاں ایک دلکش حسین نظارہ رکھتا ہے، وہیں جاتے ہوئے ہر سو تاریکی کی چادر اڑا جاتا ہے۔ وہ ہسپتال کی تیسری منزل کے کوریڈور کے ٹیرس میں کھڑا بازو پیچھے کی جانب موڑ کر آسمان پر موجود سورج کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ بنی آنکھیں گاڑے ان دونوں کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کلب میں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے بوتل سے خون بھرتے وہ ٹریفک سگنل پر رکا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اشنا اور اس کے شوہر پر پڑی۔ اسے اپنا تن بدن جھلس کر راکھ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ سگنل کھل گیا، پیچھے لوگوں نے ہارن بجانا شروع کر دیا، مجبوراً اسے گاڑی آگے بڑھانی پڑی۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بوتل اپنے اندر انڈیل ڈالی۔ اندھا دھند ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگا، پھر سر ونڈو سے آدھا باہر لٹک گیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مناظر دھندلے پڑنے لگے۔ اس نے آخری سانسیں لیں، پھر اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں ساکت ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر باہر آئیں تو انہوں نے بتایا کہ اسے بیٹا ہوا۔ ڈاکٹر، جانیہ کیسی ہے؟ اسرائیل نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں پیشنٹ اب ٹھیک ہے، مگر اسے ہم انڈر آبزرویشن رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں، تھوڑی دیر میں ہم انہیں وارڈ یا پرائیویٹ روم جس میں آپ شفٹ کروانا چاہیں کروا دیں گے۔ پیشنٹ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، مگر ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں، آپ کو ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک نرس نے اسرائیل کو نیلے کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود پکڑایا، اس پھولوں سے ہلکے اور نازک وجود کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس وقت جو خوشی اسے محسوس ہو رہی تھی وہ اسے اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس ننھی سی جان کے سرخ پھولے پھولے گالوں پر پیار کیا تو اس کی مونچھوں کی چبھن سے کسمساتے ہوئے اس نے اپنی مندی مندی سی آنکھیں کھولی۔ ہو بہو اسرائیل جیسے شہد رنگ آنکھیں، اسی طرح ستواں ناک، وہ اسے کسمساتے دیکھ کر بلا اختیار مسکرا اٹھا۔ اسی پل اسرائیل کی آنکھوں سے خوشی کے باعث آنسو ٹوٹ کر اس کے ننھے سے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ اب وہ اسے پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ اسرائیل اسے اپنے ساتھ لیے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا، کیونکہ اس نے جانیہ کو وارڈ کے بجائے پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا لیا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بستر کے پاس رکھی اٹینڈنٹ کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جانیہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے اسرائیل ثانی کو بیٹھے پایا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکا، آنسو پلکوں کی باڑ توڑے گالوں کو بھگونے لگی۔ ہی دل جانیہ ڈونٹ، اس نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اپنی پوروں سے اس کے آنسو سمیٹ لیے۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ آنسو چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بس آنسو نہیں آنے چاہیے، وہ پیار بھرے انداز میں بولا۔ ہمارا بیٹا دیکھنے؟ اسرائیل نے پوچھا۔ جانیہ نے دھندلائی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسرائیل نے اٹھ کر کارٹ میں سوئے ہوئے ننھے وجود کو نرمی سے اٹھایا اور اس کے پاس لے کر آتے ہوئے اس کے ساتھ لٹا دیا۔ جانیہ نے اس کے گال پر پیار کیا۔ آج اگر ماں زندہ ہوتی تو اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتی، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ کیوں، کیا ہوا بی بی جان کو؟ اس نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانیہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، انہوں نے لافانی زندگی کا رخت سفر باندھ لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ اسے قطعاً یقین نہیں آیا۔ بی بی جان کا جگر پھٹ گیا، درد برداشت نہیں کر پائیں، وہ کہتے ہوئے نظریں جھکا گیا۔ جانیہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ نہیں بی بی جان، آپ ایسے ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ رندھی آواز میں بولی۔ کافی دیر وہ اسرائیل کے ہاتھ پکڑے روتی رہی۔ اسرائیل جو کب سے ماں کی جدائی کا درد برداشت کر رہا تھا، اس کے ساتھ ملتے ہی ٹوٹ گیا۔
دونوں نے ایک دوسرے کو اس مشکل وقت میں سہارا دیا۔ آج ڈاکٹر نے جانیہ کو ڈسچارج کر دیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لیے گھر آیا۔ آج ہمارا پیار مکمل ہو گیا، ہماری محبت کی جیتی جاگتی نشانی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ بہت شکریہ دل جانیہ، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، وہ محبت سے چور انداز میں کہتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکا گیا۔ ہماری محبت کی تکمیل کا کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے، جس نے ہماری شادی کرائی۔ کاش کہ کچھ عرصہ میں مزید ان کے ساتھ گزار لیتا۔ سچ کہتے ہیں خوشیوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے، وہ آزردگی سے بولا۔ ثانی جی، آپ تو خوش قسمت ہیں، تھوڑا ہی صحیح آپ نے کچھ وقت تو ان کے ساتھ گزارا۔ مجھے دیکھیں میں نے کتنا عرصہ اپنی ماں کے بنا گزارا، مجھے تو ان کی ضرورت بھی اچھے سے یاد نہیں، مجھے تو ان کی صورت بھی اچھے سے یاد نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے رونے لگی۔ دل جانیہ، وہ آواز میں کرختگی لائے ہوئے بولا۔ سوری، اب نہیں روتی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کے پوچھ سے جلدی سے آنسو پونچھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شامیر کی کار حادثے میں وفات کے بعد عالم شاہ بری طرح ٹوٹ چکے تھے، ان کے گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ ایک بیٹا اسرائیل ثانی جو اپنا خون نہیں تھا، وہ کبھی کبھار ان کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا تھا۔ عروسہ بیگم جب فالج زدہ ہونے کی وجہ سے بستر کی ہو کر رہ گئی تھی، وہ ملازمین کے رحم و کرم پر تھی۔ عالم شاہ کے ڈر سے تو ملازمین ان کے سامنے عروسہ بیگم کا اچھے سے خیال رکھتے، مگر ان کے آفس جاتے ہی وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے اور عروسہ کو نظر انداز کرتے۔ فالج کی وجہ سے ان کی زبان بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ بول کر بھی کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی کاٹ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج حسن کی بارات تھی۔ کانسٹیبل اقصیٰ نے خود آگے بڑھ کر اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ زندگی تو اسے گزارنی ہی تھی، تو اقصیٰ کیوں نہیں؟ اس نے حامی بھر لی اور آج وہ دونوں ایک پاکیزہ بندھن میں بندھنے والے تھے۔ جانیہ نے آج بلیک کلر کا ہلکے سے کام والا لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیا تھا۔ خوبصورت نازک سی جیولری اور لائٹ سی میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کونیوں تک مہندی کے دلکش ڈیزائن سے بھرے اس کے ہاتھ بھی اچھے لگ رہے تھے۔ چوڑیوں اور گجروں کی جگمگاہٹ نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ اور اسرائیل ان کے نکاح کی ذمہ داری کو بخوبی نبھا کر واپس گھر آئے۔ وہ بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا ننھا شہزادہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اسرائیل نے کوٹ اتار کر ہینگ کیا، شوز اتار کر شو ریک میں رکھ کر شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب تم پاس آتی ہو، وہ آہستہ سے مسکرایا۔ جانیہ کو اس کا موڈ بہت فریش لگ رہا تھا۔ پاس آنے کا انتظار؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں نا، لیکن کیوں؟ اس کو سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ جان کے انجان بن گئی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اب اس کی زندگی جانیہ اور بیٹے سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی تھی۔ تمہیں تھینکس بولنے کے لیے۔ اوف، پھر سے تھینکس؟ آپ مجھے روز تھینکس بول بول کر تھکتے نہیں؟ وہ چڑ ہی تو گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اس نے جانیہ کو پھر سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ تو پھر کریں تھینکس۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ اس نے بڑے شاہانہ انداز میں بالوں کو جھٹک کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ وہ بھی اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ تھینکس مسز جانیہ اسرائیل ثانی، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے اور میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کے لیے۔ وہ دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ جانیہ، ماں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اتنا بدقسمت تھا کہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس کے لہجے میں پھر سے دکھ واضح جھلک رہا تھا۔ ثانی جی، سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، کوئی پہلے جاتا ہے اور کوئی بعد میں، اور یہی قانون قدرت ہے۔ موت کا ایک وقت معین ہے جو کہ آنی ہی ہے، اس لیے خود کو قصوروار سمجھنے سے بہتر ہے انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ موت اور زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کب کس کو اپنے پاس بلا لے یہ کوئی نہیں جانتا، پھر بھی سب لوگ جیے جا رہے ہیں اس حقیقت سے بے خبر ہو کر کہ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ اس نے اسرائیل کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو رسان سے سمجھایا۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اچھا اب آپ اداس نہ ہوں پلیز اور اٹھیں، میرے ساتھ چلیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے بولی۔ کہاں؟ وہ چونکا۔ واک کرنے، وہ نارمل انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔ وٹ؟ واک کرنے، اور وہ بھی اس حال اور موسم میں؟ ابھی تو ہم شادی سے واپس آئے ہیں اتنی لمبی ڈرائیو کر کے۔ ہاں جی، میرا اسی موسم میں واک کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اس نے کہا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ اتنی زیادہ سردی، اوپر سے دھند، اگر تم دونوں کو کچھ ہو گیا تو؟ میں نہیں جا رہا بس، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر دوبارہ کمبل سر تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ مطلب پکا نہیں جانا آپ نے میرے ساتھ؟ اس نے کنفرم کیا۔ جی پکا نہیں جانا، وہ کمبل کے اندر سے بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ کو مجھ سے اور میرے شہزادے سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ بھی دھمکی دے کر دوسری طرف آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب سے دسمبر شروع ہوا تھا جانیہ کا دل کر رہا تھا واک کرنے کا، لیکن پھر اپنے شہزادے کی طبیعت کا سوچ کر خود ہی ارادہ ملتوی کر دیتی تھی۔ لیکن آج اس نے کہہ ہی دیا۔ اسرائیل نے کمفرٹر پیچھے کیا اور ہاتھ بڑھا کر جانیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ سیر ہی کرنی ہے تو آؤ تمہیں جنت کی سیر کراؤں۔ اس کے لہجے میں شرارت رچی ہوئی تھی۔ وہ اس کے شرماتے ہوئے روپ کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اس کا چوڑیوں سے بھرا اور گجرے سے مہکتا ہاتھ تھاما، وہ لرز اٹھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ریڈ ساڑی میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی آج یا آج، ہر گزرتے ہوئے دن زیادہ پیاری لگتی ہو، سادہ سے گھریلو ہولیوں میں اچھی لگتی ہو یا یوں سجی سنوری ہو؟ میں تو خود سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اس کا دل نوازشات پہ آمادہ تھا، اس کی قربت پہ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، اس کی جسارتوں پہ اس کا چہرہ گلنار ہوا تو وہ اسرائیل نے دلچسپ نگاہوں سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ اس کا یہ روپ بھی پاگل کر دینے والا تھا۔ ہمارے شہزادے کے لیے اس کے کسی ساتھی کا بندوبست کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ فوراً بلش ہو گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ تو رحم کرو دل جانیہ، تمہارے اس روپ کو دیکھ کر تو اب میں مزید 1 منٹ بھی نہیں صبر کرنے والا۔ اس کے کھلے عام اظہار پر حواس باختہ سی ہو گئی، چہرے سے لہو ٹپکنے لگا اور جیسے اس نے اپنی محبت کو پانے کی تمنا کی تھی۔ اس پاک ذات نے اسے اس کی محبت عطا کی، وہ ہر دم اس پروردگار کا شکریہ ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ دل جانیہ، تم تو ہر بار یوں کانپتی ہو جیسے میں پہلی بار۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے اس کی گھبراہٹ کا لطف لینے لگا۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ شرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ اس کی پتلی حالت پہ دل کھول کر ہنسا۔ دل جانیہ، کب کو پانا تو بند کرو یار۔ مجھے یقین نہیں آتا اتنے دبنگ انداز میں میری بیوی نے شادی سے پہلے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اب کیسے چہرہ چھپاتی ہے مجھ سے؟ وہ شخص اس کا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کا رہے گا۔ یہ سوچ ہی بہت خوش کن تھی۔ وہ اس کی محبت کی بلا شرکت غیر تنہا مالک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا دل جیت چکے تھے، ان کی روحوں نے ایک دوسرے کو چن لیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا آپ اتنے ہی بے شرم نکلیں گے، وہ چہرے سے ہاتھ ہٹائے بولی تو دونوں کی کھلکھلاہٹیں کمرے میں گونجی۔ ساتھ ہی اس ننھی سی جان کے رونے کی آواز بھی شامل تھی، جسے بھوک لگ چکی تھی۔ ان دونوں کی ہنسی کو بریکس لگی۔ اسے کیا ہوا؟ اسرائیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ نے اسے فیڈ کروایا تھا، اسے شاید بھوک نہ لگی ہو۔ ارے یار، وہ تو تمہارا کام ہے، وہ برجستگی سے مسکراتے ہوئے بولا، جانے کے گال تمتمانے لگے۔ اوف، آپ بہت بے شرم ہیں، میں فیڈر کی بات کر رہی تھی۔ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کر اس کی زمانی نظروں کی تپش تبصرے کی تگ و دو کرنے لگی۔ چلو پھر کراؤ فیڈ، وہ شرارت سے آنکھ پنک کیے بولا۔ آپ کمرے سے باہر جائیں پہلے، یہ میرا روم ہے اور میرے بیٹے کا بھی۔ تو بھائی ہم دونوں تو نہیں جائیں گے، جو کرنا ہے ہمارے سامنے کریں، بھلا ہمارا کیا پڑتا؟ ثانی جی پلیز، فرحان سی آواز میں بولی۔ دل جانیے کہ تمہاری شرم کس صدی میں جائے گی؟ ثانی جی، اور آپ کی یہ بے شرمی کس صدی میں جائے گی؟ وہ جواباً اسی کے انداز میں بولی۔ اس صدی میں تو مشکل ہے، اس کی شانے سے شرٹ کھسکاتے ہوئے بولا۔ واؤ، میرا فیوریٹ ریڈ کلر۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ نہیں، وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہلکی سے چپت رسید کرتے ہوئے شرٹ کو واپس اسی جگہ پر کر کے گھورتے ہوئے بولی، یہ دیکھو کتنا جینیس ہے میرا بیٹا، اپنے موم ڈیڈ کی تنہائی کا خیال کرتے ولن نہیں بنا اور پھر سے سو گیا۔ اسرائیل ثانی نے اس کی توجہ اپنے بیٹے پہ دلائی، جو شاید تھکن سے رویا تھا، پھر خود ہی دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ شور مت کریں، اٹھ جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ اٹھا تو اسے آپ سنبھالیں گے۔ ارے دل جانیہ، پہلے اس کی ماں کو تو سنبھالیں جو ہاتھ نہیں آ رہے، پھر اسے بھی سنبھال لیں گے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود پہ گراتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ خاموشیاں گنگنانے لگیں، تنہائیاں مسکرانے لگیں، سرگوشی کرے ہوا چپکے سے مجھے کہا، دل کی بات بتا دلبر سے نہ چھپا۔ اس کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے فسوخیز آواز میں بولا، سن کے بات یہ شرم سے میری آنکھیں جھک جانے لگیں، خاموشیاں گنگنانے لگیں۔ دو بکھری ہوئی روحیں جدائیوں کے کٹھن مراحل سے گزرتی ہوئی ایک دوسرے کی ہمراہی میں تکمیل کا درجہ پا گئیں۔ ان کی خاموش زندگی دونوں کے ملن سے گنگنانے لگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ اور کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بھی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔